کے میدان میں تیاری کرنے کے لیے اللہ نے ہر بندے کو بھیجا ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، وہ صحت مند ہے، بیمار ہے، وہ عرب کا ہے، عجم کا ہے، مشرق کا، مغرب کا، شمال جنوب کا، جہاں کہیں کا انسان ہو، ہر ایک کو اللہ نے اس آنے والی زندگی کی تیاری کے لیے اس دنیا کے میدان میں بھیجا ہے۔ ہر ایک نے اپنی تیاری خود کرنی ہے، اور تیاری کیے بغیر قیامت کے دن اللہ کے پاس اگر کوئی انسان جائے گا تو اس کا قربہ، اس کا خاندان اور اس کا باپ اور اس کی اولاد اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے عذاب سے بچانے والا وہ ایمان ہے، وہ عمل ہے، عمل صالح ہے۔ اعمال صالحہ اختیار کر کے ایمان لانے کے بعد وہ انسان رب کے سامنے حاضری دے گا، وہ انسان اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے بچے گا۔ سامعین محترم، تو آج ہم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے۔ تمہیں کیا ہوا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت کی زندگی وہ زیادہ بہتر ہے دنیا کی زندگی سے، اور آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، جبکہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، مختصر زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے مقدر بھی اگر تمہیں زندگی ملے تو بھی آخر کا رب کے پاس جانا ہے، دنیا کے میدان کو چھوڑنا ہے۔ ساتھ محترم، زندگیاں بہت ہی کم ہیں، آخرت یہ جو ہے بہت قرآن کا برکزی مضمون ہے۔ توحید، رسالت، آخرت، اللہ کی ذات کو ایک ماننا قرآن کا برکزی پہلا مضمون۔ اللہ کو اپنی ذات صفات میں ایک مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی حجر کو، شجر کو، سورج، چاند، ستارے کو، کوئی مخلوق اللہ کے ساتھ نہ اس کی ذات میں شریک ہے نہ اس کی صفات میں شریک ہے۔ یہ توحید کا مضمون ہے۔ اور دوسرا مضمون رسالت کا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، جہنم کے راستے سے تمہیں ہٹانے کے لیے رسول بھیجا ہے۔ ہر زمانے میں اللہ نے ہر امت کی طرف مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کرام کو بھیجا، اور یہ آخری زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، اور لاکھوں انبیاء کرام دنیا سے چل بسے ہیں۔ آخری نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، اور یہ آخری امت ہے، یہ آخری رسول ہے۔ اور سمجھ لیں کہ اس آخری امت کا دنیا میں آنا یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ فرمایا قیامت قریب ہے، بس اس کے بعد کوئی زیادہ لمبا زمانہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہزاروں سال کا زمانہ گزر چکا ہے، وہ لمبا زمانہ گزر چکا ہے، مختصر زمانہ رہ گیا ہے۔ فرماتا ہے رسول ویسے قریب ہے۔ تو اس آخرت کی لمبی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی پائیدار زندگی ہے، اس زندگی کے لیے تیاری کرو۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو صبح شام، دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو، آخرت کی زندگی کو بس خود تم نے ڈالا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کی زندگی جس کے نشو میں تم اپنی زندگی آخرت کی غلط کر رہے ہو، یہ اس آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کھیل تماشے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ کھیل تماشے کی طرح انسان جہاں بھی جوان لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کسی گروہ میں کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، تماشا کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر شور شرابہ ہوتا ہے، سیٹیاں بجتی ہیں، تالیاں بجتی ہیں، اور گھنٹہ 2 گھنٹوں کے بعد پھر وہ ویران ہو جاتا ہے۔ اس سے گروہ میں کوئی نظر آنے والا نہیں ہوتا، وہ چاہے کوئی بھی کھیل ہو، کرکٹ کا کھیل ہو، وہ کوئی کھیل ہو، وہ فٹ بال ہو، والی بال ہو، کوئی اور کھیل ہو، صورت کھیل کا میدان جو سجتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سجتا ہے، وہاں تالیاں بجتی ہیں، آوازیں اٹھتی ہیں، اور وہاں پر سیٹیاں بجتی ہیں، تھوڑی دیر وہاں پر ڈھول دھماکے بجتے ہیں، لیکن گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد وہاں دیکھو کوئی ایک نظر نہیں آتا، فرد بشر آپ کو اس گروہ میں نظر نہیں آتا۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی تمہاری زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، یہ تمہاری دنیا کی زندگی کے مقابلے میں جو کھیل تماشا تھوڑی دیر کے گروہ میں، پورے سال میں یا ایک زندگی میں کوئی آدمی کسی گروہ میں جا کر گروہ کو زینت بخشتا ہے، کھیل تماشا کرتا ہے، تو اس کی زندگی کے مقابلے میں وہ کھیل تماشے والی جو ساعت ہے، جو گھنٹہ ہے،
جو وقت ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں تمہاری جو دنیا کی زندگی ہے یہ زندگی بھی اسی طرح ہے. بس دنیا کی زندگی میں تھوڑی سی رنگینیاں تمہیں نظر آئیں گی اور یہاں پر تماشے تمہیں نظر آئیں گے اور یہاں کھیل کود تمہیں نظر آئے گا. تو جس طرح کھیل کا گروہ خالی ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کوئی اس گروہ میں نظر نہیں آتا. جب کھیل ختم ہو جاتا ہے سارے چلے جاتے ہیں, کوئی وہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, وہ ویران ہو جاتا ہے. اور اللہ جل جلالہ کا جب بلاوا آتا ہے انسان کو کی طرف ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی ایک انسان باقی یہاں نہیں رہے گا, سب کو اللہ بلائے گا اپنے پاس. میدان محشر میں چلے جائیں گے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کے لیے. سارے کے سارے مجبور ہوں گے یا رب نفسی یا رب نفسی. ہر انسان ہاتھ اس طرح وہ بیٹھے گا اور اپنے ہاتھوں کو پکڑے گا. یہاں تک بال والا یعنی ظالم انسان اپنی انگلیوں کو چبائے گا, کاٹے گا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش کے پیغمبر کے نقش قدم پر چلا ہوتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش افسوس کہ فلاں گمراہ کو, فلاں فاسق فاجر کو, گناہگار کو دنیا میں دوست نہ بناتا تو میری زندگی خراب نہ ہوتی. بدکار کو, فاسق کو, فاجر کو اپنا دوست بنایا, اس کے ساتھ چلنا پھرنا کیا میں نے, جس کی وجہ سے میری زندگی بھی اس نے تباہ کر دیا. کاش کہ اس کو دوست نہ بناتا. اس وقت افسوس انسان کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ زندگی مختصر زندگی ہے. فرمایا اللہ نے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. قیامت والے دن جب قیامت کی زندگی اور قیامت کے دن کی کہ دور کو, اس کی درازگی کو انسان دیکھے گا, کافر دیکھیں گے, بدعمال انسان دیکھے گا تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ میں نے دنیا کی زندگی میں تو صبح کا تھوڑا وقت یا شام کا تھوڑا وقت گزارا, اس سے زیادہ میں نے مجھے دنیا کی زندگی نہیں ملی. آخرت کی زندگی کا جو قیامت کا حساب کا ایک دن ہے, فرمایا اللہ کے رسول نے کفار کے لیے, مشرکین کے لیے, منافقین کے لیے وہ حساب کتاب کا دن دنیا کے 50,000 سالوں کے بقدر لمبا معلوم ہوگا. اتنا لمبا محسوس ہو جائے گا. اور ایمان والوں کے لیے جن کا ایمان مضبوط ہے, جن کے اعمال مضبوط ہے, ایسے لوگوں کے لیے قیامت کا وہ طویل دن, وہ لمبا دن. فرمایا اللہ کے رسول نے ظہر سے لے کے عصر تک کا جو وقت ہے اتنا مختصر محسوس ہوگا. ان کو خوشیاں ہوگی, آسانی ہوگا ان کے ساتھ. تو اب وہ جو لمبا زمانہ ہے, زمانہ گزرتا جائے گا, ان کو پتہ نہیں چلے گا. تو وہ آخرت کی زندگی ہے, لمبی زندگی, قیامت کی زندگی, آخرت کی زندگی, اور اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی. فرمایا یہ کھیل تماشے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. جب ہمارا نشونا سیاتی اعلیٰ امتی زمان, میری امت پر ایک زمانہ آئے گا ایسا یحبون الخمسہ, میری امت کے لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے, 5 چیزوں کو یہ لوگ محبوب بنائیں گے. وَيَنْسَوْنَ الْخَمْسَ, 5 چیزوں کو یہ بھول جائیں گے. حالانکہ یہ 5 چیزوں کو جو بھول جائیں گے وہ حقیقت میں محبت کرنے کے قابل ہیں, حقیقت میں یاد رکھنے کی چیزیں ہیں. اور جن چیزوں سے یہ محبت کریں گے یہ حقیقت میں بھولنے کی چیزیں ہیں, ان کو چھوڑنے کی چیزیں ہیں. لیکن زمانہ آخر میں ایسا آئے گا میری امت پر, میری امت کے آخری لوگ وہ 5 چیزوں کو الٹا چلیں گے. 5 جن سے محبت کرنی چاہیے تھی اس سے وہ ان کو بھول جائیں گے, اور جو چیزیں بھولنے کے قابل تھی اس سے محبت کریں گے, دل لگائیں گے. اور گویا کہ ان کی زندگی کی پیدائش اور ان کی اس پر پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے کہ بس جو چیزیں بھلانے کے قابل تھی ان کے ساتھ محبت کرنے کے لگ گئے. يحبون الدنيا وينسون العقبى. پہلی چیز فرمایا کہ آخری میری امت کے آخری لوگ وہ دنیا سے محبت کریں گے, دنیا سے جی بھر کی محبت کریں گے. وينسون العقبى, آخرت کو بھلا دیں گے, آخرت کو بھول جائیں گے, دل سے دماغ سے آخرت کی فکر کو ختم کریں گے, غفلت کی زندگی اختیار کریں گے. حالانکہ فرمایا کہ سنیں حب الدنیا رأس كل خطیئہ, دنیا کے ساتھ
خالص محبت کرنا، آخرت کو بس پشت ڈال کے خالص محبت دنیا کے ساتھ کرنا،